إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر برادران عزیز شب جمعہ ہے اور شب جمعہ عبادت کی شب ہوتی ہے ایسے تو ہر شب اور ہر روز عبادت کے لیے ہوتے ہیں عبادت کی جاتی ہے لیکن شب جمعہ عبادت سے مخصوص ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں جو مسجدوں کی طرف آتے ہیں مناجات کرتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں زیارات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور جو مقامات مقدسہ میں ہوتے ہیں وہ روضہائے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف جاتے ہیں اور ائمہ اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کرتے ہیں بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں مناجات کرتے ہیں عزیز و اقارب کو یاد رکھتے ہیں ان کے لیے مناجات کرتے ہیں چونکہ شب جمعہ وہ شب ہے کہ جس میں ہمارے وہ عزیز و اقارب جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں اب وہ ہمارے محتاج ہوں گے ایک دن وہ آئے گا جب ہم بھی زندوں کے محتاج ہوں گے لہٰذا اگر ہم اپنی ہی زندگی میں اپنے مردوں کو اپنے گزر جانے والوں کو یاد کریں تو پھر امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم کو بھی یاد کیا جائے گا ولو یہ کہ صرف اور صرف شب جمعہ حالانکہ جو بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہر روز سورہ فاتحہ پڑھے خصوصاً والدین کے لیے مومنین کے لیے مومنات کے لیے اور اس کے علاوہ وہ افراد جو لاوارث ہیں جن لوگوں کا اس دنیا کے اندر کوئی وارث موجود نہیں ہے ان کو خصوصی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا چاہیے عزیزان گرامی اگر ہم اس طریقے سے اپنے مردوں کو یاد کریں گے تو پھر خدا بھی ہم کو یاد رکھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور اس کا اعلان ہے
کہ اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو پھر میں اس شکریہ کے عوض میں جو تم ادا کر رہے ہو میں زیادتی کروں گا، اضافہ کروں گا۔ کس چیز میں اضافہ؟ ہر چیز میں اضافہ، ہر چیز میں برکت خداوند متعال ہم سب کو عطا کرے گا، لیکن شرط اس کی یہی ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرتے رہیں، کفران نعمت نہ کریں۔ کفران نعمت کیا ہے؟ اس کو بھول جانا، یہی کفران نعمت ہے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، خداوند متعال مسرفین کو پسند ہی نہیں کرتا۔ مسرفین یعنی اسراف کرنے والے، اور جو حد سے زیادہ اسراف میں گزر جاتے ہیں، تو کیا یہ شکر پروردگار ہے؟ کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ تو کیا ہم اس پروردگار سے یہ امید اور یہ لو لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم اسراف کریں گے تو وہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، ہماری نعمتوں کو میں زیادتی کرے گا، ہماری نعمتوں میں برکت عنایت فرمائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی آپ غور کریں، میں مثال دیتا ہوں کہ ہم کبھی عبادت کے لیے وضو کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کا مقدمہ وضو ہے، اور جب تک وضو نہیں ہوگا اس وقت تک عبادت باطل ہے، خصوصاً نماز۔ تو بغیر وضو کے عبادت باطل، اور جب ہم روبینے کی طرف بڑھیں گے، پانی کی طرف ہم بڑھیں گے، آپ غور کریں کہ اگر ہم وضو کریں تو ہمارا وضو 3 چلو پانی سے ہو جائے گا، کفایت یہی کرے۔ اگر مستحبات بھی آپ نے لیے تو 4-6 چلو پانی کافی ہوگا، لیکن اگر واجبات ہی انجام دینا ہے تو 3 چلو پانی کافی ہے، اس سے وضو ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے پانی کی ٹنکی کو پورا کھول دیا ہے، ایک طرف ہم وضو کر رہے ہیں اور دوسری طرف پانی بہہ رہا ہے، تو کیا یہ شکر پروردگار ہے؟ اس کو کبھی ہم شکر پروردگار نہیں کہہ سکتے۔ جب تک انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اس وقت تک انسان ان نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، ان کا شکریہ نہیں ادا کرتا۔ لیکن جب وہ نعمتیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اب وہ غور کرتا ہے، اب وہ فکر کر رہا ہے، اب وہ توجہ کر رہا ہے۔ خاص طور سے اگر آپ دیکھیں، جو یہ پانی کی ہم نے مثال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ ان لوگوں سے پوچھئے جو کئی کلومیٹر سے پانی اپنے شانوں کے اوپر اٹھا کر کے پیدل لے کر کے آتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے۔ آج ہمارے پاس اگر یہ پانی جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے تو ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اور مثال عرض کروں۔ مرحوم جناب آیت اللہ عظمیٰ رہبر کبیر انقلاب اسلامی جناب آغائے خمینی، ان کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا اس زمانے میں ریڈیو ہوا کرتا تھا، اور جہاں بھی جاتے تھے ان کے ہاتھوں میں وہ ریڈیو رہا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے بیٹی کے روم میں گئے
اور وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور باتیں کرنے کے بعد نماز کا وقت ہوا۔ اب وہ اپنی بیٹی کے حجرے سے، اس کے روم سے باہر نکلے، فوراً سوئچ آف کر دیا۔ اب بیٹی نے کہا بابا میں یہاں پر ہوں، یہ اسراف نہیں ہے، گویا کہ وہ عادت تھی۔ اگر آپ غور کریں تو یہ تمام نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم نعمتوں کی قدر کریں تاکہ خداوند متعال ان نعمتوں کے عوض میں ہمارے رزق میں، ہمارے امور میں برکت عطا کرتا رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اور لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر آپ نے کفران نعمت کیا تو پھر امید چھوڑ دیجئے کہ اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ آپ غور کریں کہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں۔ آپ حج کا زمانہ تھا، اور اس حج کے زمانے میں امام علیہ السلام میدان منی میں تھے، اور آپ عبادات انجام دے رہے تھے کہ تب تک ایک سائل آیا، مانگنے والا، ایک فقیر امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ اس نے سوال کیا، مانگا کچھ دے دیجئے۔ امام کے سامنے ایک ڈلیا رکھی ہوئی تھی جس میں فروٹس موجود تھے، خاص طور سے انگور اس کے اندر موجود تھے۔ حضرت نے ایک خوشہ انگور اٹھایا اور اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی طرف کہ لو یہ انگور موجود کا نہیں، مجھ کو یہ نہیں چاہیے۔ آپ غور کریں، سوال کیا ہے، دینے والا جو دے رہا ہے شکر ادا کرتے ہوئے اس سے وہ چیز لے لینا چاہیے، اور خاص طور سے ایک امام معصوم جب تم کو دے رہا ہو، زہے قسمت کے امام معصوم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کوئی چیز حاصل ہو جائے، کوئی چیز مل جائے، تو کہا نہیں، مجھ کو یہ نہیں چاہیے، مجھ کو پیسہ چاہیے۔ آپ غور کریں کہ کبھی کبھی فقراء، مانگنے والے، سائل بھی، ان کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم کو یہ چیز نہیں چاہیے، مجھ کو تو پیسہ ہی چاہیے ہے۔ ارے بھیا تمہاری ضرورت اس چیز سے مکمل ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، نہیں، پیسہ ہم کو چاہیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے اس کو پیسہ نہیں دیا، آگے بڑھا، تھوڑا پشیمان اور کچھ شرمندہ ہوا، واپس پھر آیا۔ امام علیہ السلام سے پھر اس نے سوال کیا، اچھا لائیے انگور ہی دے دیجئے۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے انکار کر دیا، نہیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو کوئی چیز دی جائے، جائیے۔ وہ چلا گیا۔ پھر دوسرا شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، مولا کچھ دے دیجئے۔ سامنے انگور رکھے ہوئے تھے، امام نے پھر ایک خوشہ اٹھایا انگور کا اور اس کو دے دیا۔ اس نے لے لیا، اور صرف لیا نہیں، مولا کا شکریہ ادا کیا۔ امام عالی مقام علیہ السلام کا شکر ادا کرتا ہوا بڑھنے لگا۔ پھر امام علیہ السلام نے اس کو بلایا۔ آپ دیکھیے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کس طریقے سے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ جب اس نے اللہ کا شکر کیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد، اس کی تحمید، اس کی تمجید،
اس نے کی تو امام نے پھر بلایا. وہ جتنے بھی اس کے اندر ڈلیا کے اندر جو بھی موجود تھا، جتنے بھی فروٹس موجود تھے، امام علیہ السلام نے اس کو دے دیے. اس نے پھر شکر ادا کیا، اللہ کی حمد عطا کی. امام علیہ السلام نے پھر اس کو بلایا. جو قرب و جوار میں لوگ اور مومنین امام علیہ السلام سے محبت کرنے والے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں سے امام علیہ السلام نے معلوم کیا، کیا تمہارے پاس کچھ درہم موجود ہیں؟ ایک شخص آگے بڑھا، ہاں مولا میرے پاس 20 درہم موجود ہیں. کہا لاؤ ہم کو دو، ہم تم کو بعد میں دے دیں گے. 20 درہم اس سے لیے، اس کو دیا. پھر اس نے شکر ادا کیا کہ ایک خوشہ انگور ملا. پھر پوری کی پوری ڈلیا جس میں انگور موجود تھے امام علیہ السلام نے وہ دے دیا. اس کے بعد یہ صرف فروٹس نہیں بلکہ پیسے بھی امام عالی مقام علیہ السلام نے اس کو دیے. تو عزیزان محترم، یہ ہے شکر کی طاقت. یہ ہے صرف اللہ کا شکر نہیں بلکہ بندوں کا بھی شکر ادا کیجئے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ پروردگار کا کبھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو عزیزان گرامی، یہ ہے شکریہ کی طاقت. وہ جانے لگا، امام عالی مقام علیہ السلام نے اس کو پھر بلایا، واپس آؤ. وہ واپس آیا. امام صادق علیہ السلام نے اپنی عبا اتاری اور اس کو دے دی. اور صرف عبا نہیں، قبا بھی اتاری اور اس کو دے دیا. کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں کہ میں نے امام عالی مقام علیہ السلام سے تھوڑا مانگا تھا، شکر کی طاقت نے تمام فروٹس دے دیے، پیسہ بھی دے دیا، اور امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنا پاک و پاکیزہ لباس مجھ کو عطا کر دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، ہمیں جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں وہیں پر مومنین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مثلا اگر کسی نے کسی غریب کی یا کسی بھی شخص کی، ضرورت مند کی اگر ضرورت پوری کر دی تو وہ ایک لفظ بھی اپنی زبان سے لفظ شکر ادا نہیں کریں گے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بقول کہ وہ شخص کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہو. بس عزیزان محترم، ہمارے لیے ضروری ہے ہم سیکھیں مکتب آل محمد علیہ السلام سے تعلیمات آل محمد علیہ السلام کیا ہیں. تو گویا کہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے تعلیمات آل محمد علیہ السلام، لیکن شرط ہے کہ ہم پڑھیں تو اس کے اوپر عمل ضرور کریں، ہم سنیں تو اس کے اوپر عمل ضرور کریں. بس میں آخری بات جناب شہزادی کونین جناب زہرا سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک بہت بڑے خطیب تھے، اور یہی میری مصائب بھی یہی ہوں گے. ایک بہت بڑے خطیب تھے، ہزاروں کے مجمع میں خطابت کیا کرتے تھے، ایران کے اندر موجود تھے، ہزاروں کے مجمع میں وہ خطابت کیا کرتے تھے. ایک روز بستر استراحت پہ پہنچے سونے کے لیے، ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ نہیں معلوم جو یہ ہم خطابت کرتے ہیں، یہ مجلسیں پڑھتے ہیں، یہ ذاکری کرتے ہیں، معلوم نہیں بی بی اس کو قبول بھی فرمائیں گی یا نہیں.
آپ غور کریں، یہ ہمیں خود اپنے آپ سے سوال کر لینا چاہیے کہ قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ خود انسان جانتا ہے کہ اللہ نے اس عمل کو ہمارے قبول کر لیا ہے یا قبول نہیں کیا ہے۔ آپ غور کریں تو یہ کہتے کہتے سو گئے، اور کس سے کہہ رہے تھے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے ان کا خطاب تھا۔ نہیں، ہم سب کی جو مجالس ہوتی ہیں ہم سب کو قبول کرتے ہیں، ہر مجلس میں ہم جاتے ہیں، ہر مجلس میں ہماری شرکت ہوتی ہے، جہاں بھی میرے بیٹے کا نام لیا جاتا ہے میں فاطمہ ہر اس مجلس میں جاتی ہوں۔ دوسرا دن ہوا، پھر جناب شہزادی کونین سے سوال کیا، بی بی مجھ کو بتائیے۔ عالم خواب میں بی بی نے کہا ہم قبول کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ 3 دن ہو گئے، بی بی میں ہزاروں کے مجمع میں مجلسیں پڑھتا ہوں، قبول ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں۔ جہاں بھی میرے حسین کا ذکر ہوتا ہے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہم وہاں بیٹھتے ہیں، ہم وہاں ذکر حسین سنتے ہیں، ہم اپنے بیٹے اپنے لال کے اوپر ہم آنسو بہاتے ہیں۔ چوتھے دن پھر کہا بی بی بتا دیجئے، میرا اصرار ہے۔ کہا فلاں مقام پر جاؤ تم۔ ایام ازاں قریب تھے، فلاں مقام فلاں جگہ پر جاؤ، اور بی بی نے مکمل ایڈریس بتا دیا، مکمل پتہ بتا دیا۔ یہ خطیب ایک بزرگ خطیب، ایک بڑے خطیب، مشہور و معروف خطیب، لیکن تمام لوگوں سے وعدہ کینسل کر دیا۔ جہاں پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کو ایڈریس بتایا تھا، یہ خطیب وہاں پر پہنچے۔ ایک ویران سی جگہ، ایک خرابہ، پرچم لگے ہوئے، لیکن پرچم بھی پرانے پرچم، دھوپ کی وجہ سے جو پرچم سیاہ ہوتے ہیں وہ سفیدی مائل ہو جاتے ہیں، اس قسم کے پرچم لگے ہوئے تھے۔ نہ اہتمام تھا، نہ بہت زیادہ اہتمام کیا گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں چھوٹے سے کچھ پھٹے ہوئے فرش بچھا ہوا تھا۔ ایک خاتون سے پوچھا یہاں مجلس ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ کون عزادار ہے؟ کون یہ صفے ماتم سید الشہداء علیہ السلام بچھاتا ہے؟ کہ وہ فلاں خاتون ہے، وہ چشمے کے اوپر جو کپ دھل رہی ہے، رات مجلس ہوئی تھی اور آج صبح وہ چشمے کے اوپر بیٹھی ہوئی کپ دھل رہی ہے، وہ خاتون ہے جو صف عزائے سید الشہداء علیہ السلام بچھایا کرتی ہے۔ یہ صاحب ان کے پاس گئے، ایک بڑے خطیب ہے، بڑا نام ہے، ان کے پاس گئے، کیا تمہارے یہاں مجلس ہوتی ہے؟ کہاں ہمارے یہاں مجلس ہوتی، کیا ہم سے مجلس پڑھوائیں گی؟ کہ ہمارے پاس نذرانہ دینے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، کہ ہم نذرانہ لیں گے نہیں، ہم مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کیا ہم سے مجلس پڑھوائیں گی؟ کہا ٹھیک ہے آپ مجلس پڑھیے گا۔ رات میں مجلس ہوتی ہے، ہمارے یہاں مجمع نہیں ہوتا، چند افراد گنے چنے ہوتے ہیں، جو کوئی بھی شخص آتا ہے بیٹھ جاتا ہے منبر کے اوپر، مولا حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتا ہے اور ہم 2 آنسو بہا لیتے ہیں۔ چنانچہ محرم شروع ہو گیا، پہلی محرم گزری، دوسری محرم گزری، تیسری محرم گزری، عاشور کا روز آیا۔ ان بزرگ خطیب نے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھی۔ عاشور گزر گیا، 11 محرم آئی۔ اب یہ خطیب نے اپنا بیگ سنبھالا، جو بھی کچھ ان کا اثاثہ جو سامان تھا بیگ میں سمیٹا رکھا اور چل دیے۔ وہ بی بی آئی، ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں ہے، کہ آپ ذاکر مولا حسین علیہ السلام ہے، یہ معمولی سا نذرانہ ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ کہا نہیں ہم قبول نہیں کریں گے۔ کہا نہیں قبول کر لیجئے، چھوٹا سا نذرانہ ہے، بنام حسین ابن علی علیہ السلام قبول کر لیجئے۔ ان خطیب نے کہا کہ میں ایک شرط کے اوپر قبول کروں گا۔
کہا کون سی شرط ہوگی؟ کہا شرط یہ ہے کہ جب میں عاشور کی مجلس پڑھ رہا تھا، ایک بی بی تھیں، ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں جو بہت چیخے مار مار کے رو رہی تھیں۔ آخر وہ کون بی بی تھیں؟ اس خاتون نے کہا، اس عزادار نے کہا، جس بی بی نے تم کو یہاں مجلس پڑھنے کے لیے بھیجا ہے وہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حسین ابن علی علیہ السلام کی فرش عزا کے اوپر آئی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ غور کیجئے، جو لوگ خوابوں میں نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ حسین ابن علی علیہ السلام کا اخلاص کے ساتھ جو غم مناتے ہیں، وہ بیداری کی حالت میں جناب سیدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودعها فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان من أئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہم کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، گنہگار ہیں، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ پروردگارا ہمارے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارا جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے مقامات کو بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارا دنیا کے جس گوشے اور کنار میں آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے بستے ہیں، ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا خصوصاً کربلا و نجف و کاظمین و سامرہ اور روضہ بی بی زینب و بی بی رقیہ جناب سکینہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تمام اتباعت عالیات کی حفاظت فرما۔ پروردگارا فلسطین، عراق، ایران اور لبنان ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ہمارے مراجعین کرام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کو طول حیات فرما۔ اے اللہ، خصوصاً آیت اللہ عظمیٰ خامنئی و سیستانی، پروردگارا ان کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگارا بیت المقدس کو آزاد فرما۔ پروردگارا ہمارے آقا و مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارا شمار مولا کے خادمین میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔